أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمل الا من ثلاثه الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم. معزز محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائی اور دوستو، آج کی اس درس میں انشاءاللہ 3 ایسے اعمال کا ذکر کروں گا جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں. یعنی انسان کے مرنے کے بعد جاری رہنے والے 3 اعمال. اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ آج ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے، انسانوں کی حالت کیا ہے، کہ ہم اور آپ اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کتنی محنتیں مشقتیں کرتے ہیں، گھر مکانات کو بنانے کے لیے کتنی محنتیں مشقتیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے اور دوسرے کاموں کے لیے کتنے محنت مشقت کرتے ہیں اس دنیا کے اندر، دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. لیکن جیسے ہماری موت آتی ہے، ہمارا انتقال ہوتا ہے، تو دنیا کی ساری دولتیں دنیا ہی میں رہ جاتی ہیں، ہمارا پیچھا چھوڑ دیتی ہیں. دنیا کی کوئی بھی چیز یا کوئی بھی دولت ہمارے ساتھ نہیں جاتی ہے. لیکن میں اس درس کے اندر 3 ایسے اعمال کا ذکر کرتا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اعمال یا ان میں سے کوئی بھی عمل ہم اگر دنیا سے کر کے جاتے ہیں اخلاص کے ساتھ، سچی نیت سے، ثواب کی نیت سے، تو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا. آئیے معلوم کرتے ہیں کہ 3 اعمال کون سے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمل الا من ثلاثه. جب انسان انتقال کر جاتا ہے، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے عملوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، اس کی نیکیوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے. الا من ثلاثه، مگر 3 سلسلے ہیں. اگر ان میں سے کسی بھی کام کو کر کے گیا ہے، کسی بھی عمل کو کر کے گیا ہے، تو اس کو اس کے مرنے کے بعد بھی نیکیاں ملتی رہیں گی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 عملوں کو بیان کیا ترتیب وار. پہلے نمبر پہ فرمایا الا من صدقۃ جاریہ. اگر کوئی صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کی نیکیاں ملتی رہیں گی، اس کے کھاتے میں نیکیاں جمع ہوتی رہیں گی. مثال کے طور پہ کوئی مسجد بنوا دیا، کوئی مدرسہ بنوا دیا، کوئی نل لگوا دیا، کوئی درخت لگا دیا، جس سے لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کے کھاتے میں نیکیاں جمع ہوتی رہیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پہ فرمایا الا من صدقۃ جاریہ. اگر کوئی صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے جس سے دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے، تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ فرمایا اور علم ينتفع به، یا کوئی ایسا علم چھوڑ کر کے گیا ہو جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو، نفع بخش علم. غور کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ علم چھوڑ کر کے گیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کر کے گیا ہو جس سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہو. یعنی اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس طرح کا علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے. یعنی لوگ اس علم کی وجہ سے یا اس علم کے ذریعے سے ہدایت کے راستے کی طرف آنے کی بجائے گمراہی کے راستے کی طرف جانے لگتے ہیں. اسی طریقے سے بھلائیوں کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے، بھلائیوں کی طرف آنے کی بجائے گناہوں کی طرف جانے لگتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرنے
کی طرف آنے کی طرف بجائے دوسری طرف اماموں کی طرف پیروں کی طرف جانے لگتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کا علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں جس سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، لوگ ہدایت کے بجائے گمراہی کی طرف جانے لگتے ہیں۔ تو ایسے علم کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، ایسے علم کا ذکر کیا ہے جس علم کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہو، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، یعنی جس علم کے ذریعے سے لوگ ہدایت کے راستے پر آتے ہوں، جس علم کے ذریعے سے لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر برداری کی طرف آتے ہوں، جس علم کے ذریعے سے لوگ ہدایت اور بھلائی نیکی کے کاموں کی طرف آتے ہوں، تو ایسا علم چھوڑ کر اگر کوئی جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا اس دنیا کے اندر بہت سارے علماء کرام آئے اور چلے گئے ہیں، لیکن ان کا نام ابھی بھی لیا جا رہا ہے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ ایسا کیوں؟ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا انہوں نے کوئی مال دولت چھوڑ کر کے گئے ہیں؟ وہ سب کیا کوئی پراپرٹی چھوڑ کر کے گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کا نام لیا جا رہا ہے آج؟ ایسا نہیں ہے، ان کا نام لیا اس لیے جا رہا ہے کہ انہوں نے علم چھوڑ کر کے گئے ہیں، وہ سب انہوں نے علم چھوڑا ہے، قرآن و حدیث کا علم چھوڑ کر کے وہ گئے ہیں، اور آج بھی ان کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں اور ان کی کتابوں سے ان کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو جب تک لوگ ان کے علم سے ان کی کتابوں کو پڑھتے رہیں گے، ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تب تک ان کو ان کے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ، امام مسلم رحمہ اللہ علیہ اور بے شمار علماء کرام ہیں، یہ سب کے سب دنیا سے چلے گئے، لیکن ابھی بھی ان کا نام ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ لیا جا رہا ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے علم چھوڑ کر کے گئے ہیں، سب قرآن و حدیث کا علم جس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے، لوگ ہدایت کی طرف آ رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور علم ينتفع به، اگر کوئی ایسا علم چھوڑ کر کے جاتا ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو اس کو بھی اس کے مرنے کے بعد ثواب ملتا رہے گا۔ اور اخیر میں تیسرے نمبر پہ فرمایا اور ولد صالح يدعو له، یا کوئی ایسا اولاد چھوڑ کر کے گیا ہو جو اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعائیں کرتی ہو، مغفرت کی، بخشش کی، تو جب تک اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعائیں کرتی رہے گی، اس کے ماں باپ کو، اس کے والدین کو ثواب ملتا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک نیک شخص کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، بلند ہوتے رہیں گے۔ فیقول، تو بندہ اللہ رب سے کہے گا یا رب ان لی ہذہ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، یہ میرے درجات کی بلند ہوتے جا رہے ہیں، کہ بلند ہوتے جا رہے ہیں، میں بلندیوں کی طرف چڑھتا چلا جا رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ میں نے تو اتنی نمازیں نہیں پڑھی تھی، میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی تھی، میں نے تو اتنے نیک اعمال نہیں کیے تھے، میں نے تو اتنے روزے نہیں رکھے تھے، آخر میرے درجات کیوں بلند ہوتے جا رہے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا فیقول باستغفار ولدک لک، تیرے اولاد کی استغفار کی وجہ سے تیرے درجات بلند ہو رہے ہیں جنت کے اندر، یعنی تیری اولاد تیرے حق میں بار بار مغفرت کی دعا کرتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ رب العالمین میرے ماں باپ پر ویسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا تھا۔ تو جب تک آپ کی اولاد آپ کے حق میں دعا کرتی رہے گی، آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، آپ کے کھاتے میں نیکیاں جمع ہوتی رہیں گی۔ یہ تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور والدین صالح يدعو له، کوئی ایسی اولاد جس کو اس نے نیک تربیت کی، اسلامی تربیت کی ہو، وہ اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعائیں کرتی ہے تو اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اس لیے موراب کو غور کرنا چاہیے، یہ موراب اس دنیا کے اندر جس طریقے سے محنت مشقت کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں محنت آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے کرنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 3 عملوں کا ذکر کیا ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اوراد بھی اس دنیا سے جب جائیں تو جانے سے پہلے ان 3 کاموں میں سے کسی بھی کام کو ضرور کر کے جائیں، کسی نہ کسی کام کو، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد میں ہمیں نیکیاں ملتے رہیں گے۔
اس لیے موراب کو اس حدیث پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور اس حدیث پر غور کرتے ہوئے ہمیں بھی اس طرح کے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی کوئی صدقے جاریہ کر کے جائیں، مدرسہ بنوا کر کے جائیں، کوئی مسجد بنوا کر کے جائیں، یا کوئی اور دوسرے شکل میں صدقے جاریہ کر کے جائیں، جس کی وجہ سے ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نیکیاں ملتی رہیں۔ تو آئیے کہ میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لیتی کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ہر طرح کے غلط کاموں سے، فحش کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے اس دنیا میں اسلام پر رکھے، جو ہماری موت ہو، ہمارا خاتمہ ہو وہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔